ابھی اس وقت سر دست جو بات کرنی ہے وہ ہے کہ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے۔ رمضان کے اکرام کی چند شکلیں صورتیں ہیں یا اس کے چند اعمال ہیں۔ ایک تو روزہ ہے، ایک تراویح ہے اور ایک اعتکاف ہے۔ نمک کارخانے والے بتا رہے تھے آج سے 5-6 سال پہلے ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے یہاں پر 27 سال سے حمالی کر رہا ہے، ان 27 سالوں میں اس کا ایک بھی روزہ نہیں چھوٹا۔ آج سے 5-6 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا، یعنی کرنے والے حمالی کر کے بھی کر لیتے ہیں، اور اگر دل پر نہ لیا جائے تو انسان گھر بیٹھے بھی روزہ چھوڑنے کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیتا ہے۔ ہم یہاں یہ بحث نہیں کریں گے اور ہمیں یہ بحث ایمان والوں میں نہیں کرنا چاہیے کہ روزے کے اتنے فائدے ہیں۔ ایمان والوں میں یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ روزہ رکھنے سے ایسی تقویت پیدا ہوتی اور معدہ خالی ہو جاتا ہے اور اس سے پورا بلغمی مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ چیز تو ان کے لیے ہے جو یہ اعتراض کریں کہ اسلام انسانوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے 1 مہینے کے لیے، تو ان کو سمجھایا جائے۔ وہ جب پیغمبر کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، تو ان کو پیغمبر کی بات نہیں بتائی جائے گی، ان کو وہ بات بتائی جائے گی جس سے وہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان کو صرف ایک بات بتائی جائے گی، ایمان والے کو ایک بات بتائی گی کہ اللہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ میں خود دوں گا کیا مطلب ہے؟ ایک ہمارا محبوب ہو جس کو ہم چاہتے ہیں، ایک ہمارا یار ہو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کے گھر اگر گئے اور وہ اپنے دوستانے والوں کے ہاتھوں سے، والد صاحب کے ہاتھ سے، بھائیوں کے ہاتھ سے، بچوں کے ہاتھ سے ہمیں پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، تو خوشی تو ہوگی کہ ان کے یہاں آئے تو ان کا کھانا نصیب ہوا، ان کے یہاں چائے پی اور ان کے یہاں ہماری ضیافت ہو۔ لیکن اس وقت خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا جب جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہمیں محبت ہے، وہ خود گلاس لائے اور اپنے ہاتھ سے لگا دے، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پلانا چاہتا ہوں، کیا کیفیت رہے گی؟ حضرت شیخ ایسی باتیں ذکر کرنے کے بعد فضائل اعمال میں بار بار کہتے ہیں یہ باب محبت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا مزہ اس کو آتا ہے جس کو اللہ نے محبت سے کچھ تعلق دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ الصوم لی وأنا أجزي بہ، روزہ میرے لیے ہے، تمام اعمال کا بدلہ تو فرشتے دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ دینے کی باری جب آئے گی تو میں فرشتوں سے کہوں گا ہٹ جاؤ، اب میرے بندے اور میں۔ اور ایک جو اس کا اعراب بدل جاتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ تو جنت ہے، نہر ہے اور باغات ہے، حوریں ہیں، غلمان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس سے پہلے مثال یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ہمارے دوست کے گھر گئے اور دوست ہمارے سامنے نہیں آیا ہے یا وہ حاضر نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کر دیا، چائے کا، دودھ کا، شربت کا، ہمارے لیے اس نے بہت اچھی ضیافت کا، مہمانی کا انتظام کیا، لیکن وہ غائب ہو گئے، وہ نہیں، تو ہم کہیں گے میرے یار مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، تیرے دیدار کی طلب مجھے یہاں تک لائی تھی، میں تیری ایک زیارت کرنا چاہتا تھا، مجھے تیری یاد آ رہی تھی، یہ کھانے تو میرے یہاں روز رہتے ہیں، میں تو صرف تجھے ایک جھلک، ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، کاش تو میرے سامنے ہوتا اور مجھے فاقہ کرا دیتا۔ اب اس کو دیکھیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزى بہ، کہ ہر عمل کا بدلہ میں دیتا ہوں، یہ حور ہے، یہ غلمان ہے، یہ وہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے روزے کا بدلہ وہ نہیں ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ طبیعت چاہے کہ یہ باتیں سن کر اگر تعلق محبت سے ہے تو طبیعت چاہے گی
اللہ 1 مہینے کا روزہ نہیں چاہیے، کم سے کم 2 مہینے کا روزہ چاہیے۔ جو لوگ اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو ان کا یہ مزاج تھا، یہ حال تھا کہ رمضان کے 6 مہینے پہلے سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان قبول فرما لے، اور عید کا چاند جب دیکھتے تھے تو روتے تھے کہ اللہ وہ سحری چلی گئی، وہ افطار چلا گیا، وہ تراویح چلی گئی، وہ روزہ چلا گیا، وہ تڑپنا، وہ ہونٹوں کا سوکھ جانا، وہ بار بار گھڑی کا دیکھنا، اور تیرے ڈر سے پھر بھی پیاسا رہنا، انتظار کرنا، میرے پروردگار وہ دن چلے گئے۔ اللہ کرے یہ کیفیت ہم سب کو نصیب ہو۔ روزے کا خاص منشا یہ ہے کہ سب سے کٹو، اب رب سے جڑو۔ اس کے لیے مجلسیں ہوتی ہے تو اس میں کھانے چلتے ہیں، اس میں چائے پانی چلتی ہے، شربت چلتے ہیں اور کولڈ ڈرنک چلتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے منہ پر پابندی لگا دی کہ جب منہ ہی بند رہے گا تو مجلسیں کہاں رہے گی، ہوٹلوں میں بیٹھک کہاں رہے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ دل میں ابھی بھی ڈال رہا ہے، یہ پڑے نہیں کہیں پر۔ یہ جب کھانا پینا ہی نہیں رہے گا تو مجلس کہاں کی رہے گی۔ جب زیادہ اختلاط نہیں رہے گا، میل جول نہیں رہے گا، تو لازمی طور پر اس کو اللہ کا خیال آئے گا۔ جو محفلوں میں رہے گا، جمگھٹوں میں رہے گا، دوستوں میں یاروں میں مصروف رہے گا، اس کو یاد کم آئے گی۔ اس کے لیے ایک عمل تو یہ کیا کہ 20 دن تک اس کی عادت ڈالی کہ تنہا رہو، اکیلے رہو، اور پھر اس کے بعد اخیر کے عشرے کی فضیلت بتائی کہ اب اعتکاف کرو، اب اعتکاف کرو۔ اب تم صرف مجھ سے بات کرو، کسی سے بات چیت نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ یہ نہیں بولنا یہ بھی مطلوب ہے، نہیں بولنا بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اکثر بے فائدہ بات بولتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ نہیں بولنے کا بھی روزہ تھا، فَلْنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے روزہ رکھا ہے، کائے کا؟ بات نہیں کرنے کا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، پتہ چلا کہ بات نہیں کرنا۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت کے بنانے اور سنوارنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے، اس میں سے ایک خاموشی ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے یہاں پر اس کا اہتمام تھا۔ کسی نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہو گئی، 2 بچے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ارے تمہاری اصلاح نہیں ہوئی، تمہاری اصلاح نہیں ہوئی، تمہارا کام صرف یہ تھا کہ کہتے کہ جی ہاں ہو گئی، جتنا پوچھے تھے اتنا وہ۔ اس لیے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر اس کا خاص اہتمام تھا کہ وہ کہتے تھے میرے پیاروں بولتے تھے، وہ بولتے تھے میرے پیاروں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے مت کرو، کچھ نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن چپ رہو، خاموش رہو، بات مت کرو۔ تو وہاں کے حالات میں لکھا ہے، ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے یہاں پر ایک تختی لگا لی تھی اور اس پر لکھا تھا مجھ سے کوئی بات نہ کرے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ ہم نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عام طور پر مسلم محلوں میں ایسا گزارا جاتا ہے کہ تراویح کے بعد سے چوک پر جو بیٹھتے ہیں تو سحری میں اٹھ کر جاتے ہیں۔ ہمارے خیال سے اس کو رمضان کی ناقدری بولنا چاہیے، رمضان کی قدر دانی نہیں ہے۔ سحری میں اٹھ کر جاتے ہیں اور فجر پڑھ کر جو سوتے ہیں، تو پھر بعض حضرات کے بارے میں، ایک صاحب کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ یہ جو ہے نا، یہ سحری کر کے سوتے ہیں تو افطار میں اٹھتے ہیں، اس کو تو رمضان نہیں بولتے، یہ تو مذاق ہے۔ عام دن اچھے تھے کہ جس میں نمازوں میں اٹھ جایا کرتے تھے، نمازوں میں حاضر رہتے تھے اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا۔ تلاوت قرآن کے لیے جب تک ہم کچھ اپنی طرف سے طے نہیں کریں گے تو تلاوت کا اہتمام نہیں ہوگا۔
اپنے آپ کو ہم آئینے کے سامنے رکھ کر کہیں کہ دیکھ یہ تیرے بڑے تھے، تو ان سے کم کچھ نہ کچھ تو اپنی مثال لا۔ ایک عربی شاعر نے کہا نا، اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ تمہارے باپ دادا تھے، تم ان کو دیکھو اور اپنے کو دیکھو۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر روزانہ کا قرآن ختم کرتے تھے حضرت شیخ، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 10 دن میں تراویح میں قرآن ختم ہوتا تھا۔ ایسا ایک مہینے میں 3 قرآن تراویح کے ہوتے تھے، اور ایک قرآن رات میں، ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ جو لوگ روزہ ایسا رکھے، دن بھر ایسا گزارے اور کسی سے فضول بات چیت نہ کریں، جن کا رمضان اس طرح گزرے، چاند دیکھ کر وہ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ گئے وہ دن جب ہمارے ہاتھوں میں قرآن رہتا تھا، جب ماحول نورانی ماحول تھا۔ ماحول تو بنانے سے آئے گا۔ ڈپٹی کلیکٹر تھا، مجذوب تھا، لیکن کام کی بات، پتہ کی بات کہہ گیا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ پھر حضرت مجدد کہتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزر۔ حضرت مجدد بھی یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایسی گھڑیاں ہوتی ہے کہ اگر انسان کو وہ ٹچ ہو جائے تو اللہ کا ولی بن جائے۔ ہم کوشش کریں کہ وہاں سے گزرے جہاں وہ ٹچ ہوتی ہے، بازاروں میں ٹچ نہیں ہوگی۔ فضول دوستوں کی جو محفلیں عام طور پر سجتی ہے اس میں تو ٹچ نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھتے ہوئے ٹچ ہوگی، دعا کرتے ہوئے ٹچ ہوگی، روزہ رکھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے ٹچ ہوگی۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، رات حضرات کا کھانا باقی ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ اس پر ضرور ہم سب مل کر انشاءاللہ عمل کریں گے، رمضان اچھا گزاریں گے تاکہ ہمارا سال اچھا گزرے۔ اور اپنے گھر کی خواتین سے بھی کہیں کہ آپ اخیر عشرے کا اعتکاف کریں، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، صحت ہے، حالت ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں رمضان تک پہنچ جانا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے توفیق نہیں دی، تو توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں پہنچ گئے اور دواخانے میں نہیں ہیں، گھر پر اچھے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، اب ہم نہیں کر رہے یہ اپنا کام۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ ماحول فراہم کر دینا، اس مقام تک پہنچا دینا۔ جیسے اللہ کسی کو حرم پہنچا دے، اللہ نے توفیق دے دی، اب وہ وہاں جا کر بھی طواف نہ کرے، یہ اس کا اپنا قصور۔ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی رمضان تک پہنچا کر، اب ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں ہمارا قصور۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اعتکاف کے لیے ذکر و اعتکاف حضرت شیخ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، جتنے احباب ہیں ہماری درخواست ہے کہ وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، 15 منٹ میں پورا ختم ہو جائے گا اگر پڑھنے بیٹھے۔ وہ مکتبہ زکریہ میں ملتا ہے، جمیل کالونی میں، مسجد کے پاس جو مکتبہ ہے، کتب خانہ، کتابوں کی دکان، وہاں ملتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھ لے، ہمارے گھروں میں خرید کر لائے تاکہ خواتین پڑھیں، ایسی چیزیں پڑھیں گے تو شوق پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔